ومن آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تم کو بجلی دکھاتا ہے خوف کے حالت میں اور امید کی حالت میں، یعنی وہ تمہیں خوف دلاتی ہے اور کبھی امید دلاتی ہے۔ آسمان پہ جب بارش ہونے ہوتی ہے یا بادل آتے ہیں تو بجلیاں کڑکتی ہیں، تو کبھی بجلی بہت قریب ہوتی ہے، بہت زیادہ کڑکتی ہے، تو آپ کو خوف ہوتا کہ مجھ پہ نہ گر جائے، مجھ کو نہ جلا دے، میرے مال کو نہ جلا دے۔ اور کبھی دور سے جب بجلی چمک رہی ہوتی ہے انسان خوش ہوتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے، کہیں قریبی علاقے میں بارش ہو رہی ہے۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے کہ اس نے اس بجلی کو بھی ہمارے خوف کا باعث بھی بنا دیا اور ہماری امیدوں کا باعث بھی بنا دیا۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے آسمان سے وہ پانی بہاتا ہے، فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، تو اس کے ذریعے وہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے مردہ ہونے کے بعد۔ اب دیکھیے جب بارش نہ ہوتی تو ہر طرف سناٹا سا ہوتا ہے، ہر چیز سوکھی ہوئی معلوم ہوتی ہے، لیکن جب بارش ہو جاتی ہے تو ہر چیز تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ اور اس کا مشاہدہ خاص طور پہ ریگستان کے علاقوں میں کریں، خاص طور پہ تھر کے علاقوں میں کریں۔ آپ ویسے آپ چلے جائیں تو زمین بالکل چٹیل میدان ہوگا، دور دور تک ہوائیں اڑ رہی ہوگی، مٹی ہوگی، آپ کو وحشت ہو رہی ہوگی، لیکن بارش کے 15-20 دن بعد چلے جائیں تو آپ کو ہر طرف ایسی ہریالی نظر آئے گی گویا کہ آپ کشمیر میں پہنچ گئے، دور سے آپ کو سارا سبزہ ہی سبزہ نظر آ رہا ہوگا، اور طرح طرح کی بوٹیاں نکلتی ہیں، طرح طرح کے ساگ نکلتے ہیں۔ جناب اللہ کی وہ نباتات اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے جو انسانوں کے لیے مفید ہوتے ہیں، جانوروں کے لیے مفید ہوتے ہیں۔ تو وہی زمین جو بھی مردہ تھی، جس میں کوئی طاقت نہیں تھی، وہ بیکار سی تھی، لیکن جب بارش پڑی تو اس مردہ زمین سے کیسے زندگی نکل آئی۔ بھائی پودا زندہ ہی ہوتا ہے نا، مردے سے اللہ نے زندہ کو نکالا، پھر وہ بڑھتا رہتا، ترقی کرتا۔ تو یہ اب دیکھ لیں کہ جو مردہ زمین سے زندہ پیدا کر سکتا ہے تو جو مردہ ہو چکے ان کو کیا دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے لیے۔ فرمایا کہ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، اور بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ فرمایا کہ ومن آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہوتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا کہ اس کے حکم سے آسمان بھی قائم اور زمین بھی قائم ہے۔ اب آسمان کا قائم ہونا اور زمین کا قائم ہونا، ابھی دیکھیے یہ اشارہ کر دیا ہے دو موٹی موٹی چیزوں کی طرف، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا پیدا فرمایا ہے تو ہماری عقل بھی حیران ہے، سوچ بھی نہیں سکتی کہ زمین جو ہمیں نظر آتی ہے اس کی مثال دے دی اور جو آسمان نظر آتا ہے اس کی مثال دے دی۔ ورنہ میرے بھائیوں اس کائنات میں کچھ ایسے ستارے ہیں جو اپنی جگہ پہ قائم رہتے ہیں اور ان کی روشنی ہم تک پہنچتی ہے، جب قطب تارہ ہو گیا اور بعض دیگر ستارے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو گردش کرتے ہیں، اور یہ کتنی تعداد میں ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ عزیزان محترم، ہمارا ایک سولر سسٹم ہے، نظام شمسی ہے، اور یہ ہماری ایک گلیکسی ہے جس کو ملکی وے کہتے ہیں۔ اس گلیکسی میں ایک سولر سسٹم ہے، اور یہ کتنا بڑا ہے، سورج کا ہم سے کتنا فاصلہ، کروڑوں مائل دور ہے سورج، اور پھر دیگر جو سیارے ہیں وہ ہم سے کتنی دور ہے، کروڑوں مائل دور ہے۔ یہ سب ایک مل کر کروڑوں میلوں کو جمع کریں تو ہمارا ایک نظام شمسی بنتا ہے، اور ہماری گلیکسی میں یہ نظام شمسی جیسے نظام اتنی کثرت سے ہے
اتنی کثرت سے ہیں جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اگر میں کہوں ہزاروں لاکھوں کروڑوں تو صحیح نہیں ہے. سائنسدان کہتے ہیں کہ ہمارے جیسے نظام شمسی جس کی جو کروڑوں میل پہ پھیلا ہوا ہے، اس جیسے نظام ہماری ملکی وے میں ریت کے ذرات کی طرح بکھرے ہوئے ہیں. اس قدر کثرت سے ہماری جو ملکی وے ہے، جو گلیکسی ہے، اس کو پار کرنے کے لیے کوئی چاہے کہ اس کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہ چلا جائے تو میرے بھائیوں اس کے لیے 1,00,000 نوری سال چاہیے کم از کم. 1,00,000 نوری سال. نوری سال یعنی لائٹ کی جو سال ہے، یعنی 1,86,000 میل پر سیکنڈ. اگر کوئی چیز اس رفتار سے، بجلی کی رفتار سے سفر کرے، 1,86,000 میل پر سیکنڈ بجلی سفر کرتی ہے اتنی تیزی کے ساتھ. اور یہ بجلی کہ میں نے تو مائلز میں آپ کو بتایا. آپ تصور کریں کہ سائنسدان کہتے ہیں کہ اگر پوری زمین کے گرد ایک تار لگا دیا جائے اور بجلی اس میں چھوڑی جائے تو بجلی 1 سیکنڈ میں 7 مرتبہ دنیا کے چکر لگا دے گی. کیا 1 سیکنڈ میں 7 مرتبہ دنیا کے چکر لگا دے گی. اس قدر تیز رفتار سے وہ سفر کرے اور پھر ہماری جب ملکی وے اس کو کراس کرنا چاہے تو اس کے لیے پورا 1,00,000، 1 سال نہیں، 1,00,000 نوری سال چاہیے. تو یہ تو ایک ملکی وے ہے. اس سے اوپر اور بھی پھر کہکشائیں ہیں. ان کہکشاؤں کو ملا کر بہت ساری کہکشائیں ملتی ہیں تو ایک کلسٹر بنتا ہے. پھر بہت سارے کلسٹر بنتے ہیں تو سپر کلسٹر بنتا ہے. تو اس کائنات کی حد ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتی. تو یہ تو اللہ نے سمجھانے کے لیے جتنا ہمیں نظر آتا ہے، اگر زمین کو دیکھ لو، آسمان کو دیکھ لو کیسے بنا ہے. اور یہ سب چیزیں اسی فضا میں گردش کر رہی ہیں لیکن کوئی کسی سے ٹکراتی نہیں ہے. کسی کا آپس میں پھڈا نہیں ہوتا، جھگڑا نہیں ہوتا، اور سب کچھ چل رہا نظام. اور یہ اللہ تعالیٰ کا شکر، اس نے ہمیں ایمان دیا. مگر افسوس ان لوگوں پر ہے جو اتنی سائنسی تحقیقات کرنے کے باوجود بھی خدا پہ ایمان نہیں رکھتے اور کہتے ہیں کہ ہمیں خدا کا وجود سمجھ میں نہیں آتا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھ لو آسمان اور زمین اسی کے حکم سے قائم ہے، یعنی ساری کائنات اس کے حکم سے قائم ہے. ثم اذا دعاکم دعوہ، بس جب وہ تمہیں زمین سے ایک ندا فرمائے گا، تمہیں آواز دے گا من الارض، زمین سے، اذا انتم تخرجون، جبھی تم نکل پڑو گے. تو زمین سے نکل پڑو گے. قبروں میں تو قبروں سے نکل پڑو گے، اٹھ جاؤ گے. جو مٹی ہو چکے ہو تم اسی وقت زندہ ہو کے نکل پڑو گے.